وہ کر رہے ہیں 9% یعنی 89% جو اسکولوں کا اساتذہ اور دوسرا عملہ جو ہے ان کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے، کم سے کم سنگل ڈوز ان کو لگ چکی ہے۔ لیکن اب جو ہے ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں، پہلے بھی اعلان کیا تھا، جو ڈرائیورز ہیں یا جو سٹاف ہے جو ٹرانسپورٹیشن میں کام کرتا ہے، جس کے اندر طلباء جو ہیں اسکول کے اندر جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بندش لگائی جا رہی ہے۔ 31 اگست کے بعد کوئی بھی اسکول کے اندر یا اسکول کے بچوں کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر کام پر حاضر نہیں ہو سکے گا اگر اس نے کم سے کم ایک ڈوز ویکسین کی نہ لگوائی بھی ہو، اور 30 ستمبر کے بعد وہ کام نہیں کر سکے گا اگر اس نے پوری ویکسینیشن یعنی دونوں ڈوز نہ لگوائی بھی ہو۔ اسی طریقے سے ایئر ٹریول کے اوپر پہلے سے ہی ہماری بندش آ گئی تھی اگست کے شروع سے، اگر آپ نے ایک ڈوز نہیں لگائی ہوئی تھی تو آپ ڈومیسٹک ٹریول نہیں کر سکتے تھے۔ اب ہم اس کو بڑھا رہے ہیں 30 ستمبر کے بعد آپ اگر فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہے یعنی دونوں ڈوز آپ نے نہیں لگوائی ہوئی تو آپ نہ ڈومیسٹک ٹریول کر سکیں گے نہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکیں گے، اور یہ بندش انٹرنیشنل ٹریول پہ باہر جانے والے جو پیسنجرز ہیں اور جو ملک کے اندر آنے والے پیسنجرز ہیں دونوں کے اوپر لاگو ہوگی۔ اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ نہیں ہیں تو آپ پاکستان سے انٹرنیشنل فلائٹ نہ باہر جانے کے لیے لے سکتے ہیں نہ آپ پاکستان آ سکتے ہیں بغیر ویکسینیشن کے 30 ستمبر سے۔ شاپنگ مال میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، اور شاپنگ مالز کے لیے بھی 31 اگست سنگل ڈوز کا ٹارگٹ ہے، اور 30 ستمبر جو ہے اس حتمی ٹارگٹ ہے پوری ویکسینیشن دونوں ڈوز لگوانے کا۔ اگر نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نہ وہاں پر کام کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اور نہ وہاں پر آپ شاپنگ کرنے کے لیے جا سکیں گے۔ ہوٹلز، گیسٹ ہاؤس، یہ تمام ٹھہرنے کی جگہیں ہیں، یہاں پر بھی بڑی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں، وہی 31 اگست اور 30 ستمبر کی تاریخ ان پر بھی لاگو ہوگی۔ کھانے کی جگہیں جو ہیں ریسٹورانٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، اور اسی طریقے سے شادی کی جو تقریبات ہیں چاہے وہ میرج ہالز کے اندر ہوں یا وہ باہر ہوں، ان کے اندر بھی جو 30 ستمبر سے یہ بندش لگائی جا رہی ہے کہ اگر آپ پوری طریقے سے ویکسینیٹڈ نہیں ہیں، دونوں ڈوز نہیں لگائی ہوئی، تو آپ ان مقامات پر نہیں جا سکیں گے۔ طلباء جو ہیں ان کی سٹاف کا تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، تو طلباء ہیں 17 سال یا اس سے زیادہ، اور یہ ابھی آپ کو فیصل سلطان بنائیں گے جو ہم نے فیصلے کیے ہیں ویکسینیشن سے متعلق 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے، اس کی تفصیل ابھی بتائیں گے۔ 17 سال اور اس سے اوپر کے جو طلباء ہیں وہ 15 ستمبر تک کم سے کم ایک ڈوز ان کو لگانا لازمی ہے، اور اگر 15 اکتوبر تک انہوں نے دونوں ڈوز نہیں لگائی ہوئی تو ان کا بھی پھر تعلیمی اداروں کے اندر جانا ممکن نہیں ہوگا۔ تو جو والدین ہیں ان کے لیے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی صحت کا، ظاہر ہے ہم سب اپنے بچوں کی صحت کا اپنے سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو ان کی ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ 17 سال اور اس سے اوپر کے بچوں کے اوپر یہ لاگو ہوگا جو اسکولوں میں یا کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، ریل کے اندر یا بس کے اندر جو آپ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، میٹروز ہیں، ان سب کے اندر 15 ستمبر تک چاہے آپ ان ٹرانسپورٹ کے اداروں میں ٹرین، بس وغیرہ کے اندر کام کرتے ہیں یا آپ نے اس کے اندر سفر کرنا ہے، 15 ستمبر تک آپ کو ایک ویکسینیشن کی ڈوز لگوانا لازمی ہے، اور اگر 15 اکتوبر تک آپ نے دونوں ڈوز نہیں لگوائی ہوئی ہیں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر دوبارہ میں یہ کہوں گا، سہولت موجود ہے، حکومت ہر ایک تک پیغام دے چکی ہے، ہزاروں ویکسینیشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں، موبائل ویکسینیشن سینٹر چل رہے ہیں، مفت میں ویکسینیشن لگوائی جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ آپ کو اجازت نہیں مل سکتی کہ آپ دوسروں کی صحت، اپنے صحت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت کے لیے خطرہ بنے، اس لیے یہ بندشیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور آخری جو اس کے اندر ہے وہ روڈ ٹریول میں جو ہائی ویز اور موٹر ویز اور ہائی ویز کے اوپر ہے، اس کے اوپر بھی یہ بندشیں لگائی جائیں گی، اور 15 ستمبر کے بعد پہلی ڈوز اور 15 اکتوبر کے بعد فل ڈوز جو ہے وہ موٹر ویز کے اوپر، اور باقی جو ہائی ویز ہیں کے اوپر
30 सितंबर और 31 अक्टूबर 1 डोज और 2 डोज की जो है वो बंदिश लगाई जाएगी। सो ये तमाम आज हमने फैसले किए हैं। इनके ऊपर अमल दरामद करने के लिए जो इंतज़ामी कार्रवाई है और उसके जो इंतजामात करने हैं उसके ऊपर अब काम पहले भी इसके ऊपर काफ़ी किया जा चुका है, मज़ीद इसके ऊपर काम किया जाएगा और इंतज़ामी जो निज़ाम है उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये जो सारे फैसले हो सकें किए जा रहे हैं इन पर अमल दरामद कराया जा सके। और ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हुकूमत के लिए हर पाकिस्तानी की सेहत जो है वो अहमियत रखती है और ये सारी आप ही की सेहत की हिफाजत के लिए फैसले किए जा रहे हैं। और साथ साथ जाहिर है पाकिस्तान में हम चाहते हैं कि सबका कारोबार भी चले। आज भी बंदिशें लगी हुई हैं, आज भी कुछ ऐसे कारोबार हैं जहां हमें बंदिशें लगानी पड़ रही हैं वबा के फैलाव की वजह से। हम चाहते हैं कोई भी बंदिश ना हो और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सकेगा जब तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ये कोविड की वैक्सीन लगाएंगे। अब मैं फैसल सुल्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वैक्सीन के फैसले हमने किए हैं एडिशनल डोज देने के, बूस्टर शॉट्स वगैरह के, उसके बारे में आपको तफसीलात बता दें। बहुत शुक्रिया जी। जैसे असद साहब ने बताया वैक्सीन के हवाले से कुछ रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशंस अब हम बना रहे हैं और उसको मीट करने के लिए, उसको मैच करने के लिए, उसको मुमकिन बनाने के लिए वैक्सीनेशन में कुछ आसानियां या फर्दर जिसे कहते हैं कैटेगरीज बताई जा रही हैं। सबसे पहले तो ये जैसे बताया उन्होंने कि अमूमी पॉपुलेशन के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए 17 साल से ऊपर, अभी तक आपको मालूम है कि 18 से ऊपर वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन अब 1 सितंबर से इंशाल्लाह 17 साल से ऊपर के लोग यानी 17 और 18 के दरमियान के वो नौजवान लोग जो अभी तक इस वैक्सीनेशन की एलिजिबिलिटी में नहीं थे अब वो भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। मैं फिर से वाज़ेह कर दूं, 17 साल से लेकर 18 साल की उम्र की जो कैटेगरी है इसको 1 सितंबर से दोबारा से खोला जाएगा। इसके बाद 15 साल से लेकर 16 और 16 से 17 साल वाले बच्चे जो हैं उनकी कैटेगरी जो है उसकी भी वैक्सीनेशन का आगाज़ होगा। उसकी तारीख उसके बाद होगी, उसका चंद दिनों में हम एग्जैक्ट तारीख का ऐलान कर देंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी जिसके लिए वैक्सीनेशन का आगाज़ अलहदा से किया जा रहा है वो तमाम लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है, निज़ाम जो है उसमें कुछ कमज़ोरी है और उसकी एक बाकायदा मेडिकल लिस्ट हम छाप चुके हैं, हम दोबारा से बता देंगे। उनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और उनको एक मखसूस वैक्सीन जो है जो इस काम के लिए मुनासिब तस्वर की जा रही है उसका भी आगाज़ 1 सितंबर से होगा, लेकिन ये मखसूस सेंटर्स में लगेगी, बड़े सेंटर्स में, ताकि वहाँ उनके जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसका तयन और उसकी कॉन्फर्मेशन की जा सके। एक तीसरी कैटेगरी जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग हैं जो ट्रैवलर्स हैं जिनको मुल्क से बाहर जाने के लिए कुछ मखसूस ममालिक में कुछ मखसूस वैक्सीन की ज़रूरत है, उनकी इजाज़त होगी। लेकिन चूंकि ये मेडिकल की बेसिस पे नहीं है, इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि उनको ट्रैवल करने के लिए, सफ़र करने के लिए एक वैक्सीन की ज़रूरत है, तो इसके लिए उनके वैक्सीन की फैसिलिटी उनको दी जाएगी। लेकिन इसमें 2 शराइत हैं। एक ये कि जिस जगह वो जा रहे हैं और जिस मुल्क में उस वैक्सीन की ज़रूरत है उसका वीज़ा उनके पास हो और ये वैक्सीन पेमेंट पे होगी, यानी इसकी कुछ पेमेंट करनी होगी। इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे, लेकिन इसका इतलाक भी 1 सितंबर भी बता दें कि इसमें पेमेंट क्यों है। और इसकी पेमेंट की वजह बड़ी सादी है, वो ये कि ये चूंकि मेडिकल के बेसिस पे नहीं है, ये हमारी अपने वबा को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, बल्कि एक इंतजामी ये एक लॉजिस्टिक नीड है जो कि जिस मुल्क में वो जाना चाह रहे हैं कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, तफरीह के लिए, अगर वहां की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को चूंकि ये मीट करने के लिए दी जा रही है। सो ये वाहिद कैटेगरी है, तमाम तर जो वैक्सीनेशन, करोड़ों वैक्सीनेशन जो लगी हैं उनमें ये वाहिद कैटेगरी है जिसमें उनसे पेमेंट एक्सपेक्ट की जाएगी। इसकी तफसीलात हम आपसे नशर कर देंगे, शेयर कर देंगे। ये तो 3 कैटेगरीज हैं जो 1 सितंबर से इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं और इस वक्त ज़ेर गौर हैं। उनमें एक जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनकी 50 साल से ज़्यादा उम्र है, उनको हो सकता है कि पहली जो वैक्सीन का साइकिल था उसकी दूसरी डोज के तकरीबन 6 माह बाद एक बूस्टर कंसिडर किया जाए। अगर इसके ऊपर फैसला हो गया तो इसका इतलाक 1 अक्टूबर से होगा, लेकिन जैसे मैंने बताया ये मामला इस वक्त ज़ेर गौर है, इसका फाइनल फैसला हम आपको बता देंगे। इसी तरह एक और दूसरी कैटेगरी है बूस्टर की, वो लोग हैं
جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں، یعنی ان کا قوت مدافعت کمزور ہے ان کی، لیکن ان کو ویکسین آلریڈی لگ چکی ہے، ان کو بھی 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک اضافی ڈوز کے بارے میں غور جاری ہے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو فائنل اطلاعات دے دیں گے۔ اس کے علاوہ 3 اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ کہ این سی او سی نے نادرا کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے ایک ایپ بنائی ہے، جس کے ذریعے جو ویکسین والیٹ ہے، یعنی آپ اپنی ایپ میں اپنے موبائل فون میں اپنا ویکسین کا ویریفائبل سرٹیفکیٹ رکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ آسانی سے آپ لے کے پھر سکیں، اور جو یہ تمام جو ریسٹرکشنز ہیں ان کو میٹ کرنا اس میں آسان ہوگا۔ یہ چیز تیار ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے قواعد ڈال کے جو اپنا ویکسین سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر ریڈی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، ایک اور ریکویسٹ تھی، نیڈ تھی، ضرورت تھی، وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے کسی باہر کے ملک سے ایک ویکسین لگوائی ہے، وہ ہمارے پورٹل کے اندر یا ہمارے ویکسین سرٹیفکیٹ کے اندر نہیں دکھتی تھی، تو اس کی بھی گنجائش تیار کر دی گئی ہے، اور اس کا اطلاق 26 اگست سے ہوگا، یعنی 2 دن بعد سے یہ سسٹم ریڈی ہوگا۔ تو آپ نادرا کی ویب سائٹ پہ جا کے کسی اور ملک سے لگائی ہوئی ویکسین جو ہے اس کی انٹری بھی اس میں کروا سکیں گے، اور اس کی شرائط ساتھ لکھی ہوئی ہیں، وہ کچھ اس میں ایکسپلینیشن لکھی ہوگی، لیکن آپ کا ویکسین سرٹیفکیٹ مکمل ہو پائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی اور ملک میں گئے، وہاں انہوں نے ویکسین لگوائی، لیکن ان کی ویکسین کا اندراج پاکستان کے سسٹم میں ممکن نہیں ہو رہا تھا، اس کو ممکن بنانے کے لیے۔ آخر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ہمیں اطلاعات ملی، آپ نے بھی شاید دیکھا سنا ہو کہ کہیں کہیں خال لیکن ایسی ہمیں رپورٹس ملی جہاں فیک سرٹیفکیٹس یا فیک ویکسینز کا فیک سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کا استعمال ہو رہا تھا، یا ان کا کوئی طریقہ کار لوگوں نے بنا رکھا تھا۔ اس صورت میں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا چکا ہے۔ ان تمام لوگوں پہ نہ صرف جو اس کو ممکن بنا رہے تھے، بلکہ وہ سٹیزنز بھی جو کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو چکا ہے، ان کی تمام تفصیلات اکٹھی کی جا چکی ہیں، اور پولیس اور ایف آئی اے کے ذریعے ان کے خلاف سخت اور مناسب کارروائی کی جائے گی، کیونکہ یہ فراڈ کر رہے تھے۔ اس صورت میں میں پھر سے آپ سے واضح کروں کہ ویکسین کی ریکوائرمنٹ اسد صاحب نے بتا دی کہاں کہاں ہوگی، ہم نے اس کے لیے کچھ آسانیاں جو پیدا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ذکر کر دیں۔ تو اس میں اہم امر یہ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیے اور جینوئن اور اصلی سرٹیفکیٹ نادرا کی ویب سائٹ سے حاصل کیجیے۔ بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان این سی او سی میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں عملے اور اساتذہ اور طلبہ کی 89% ویکسینیشن ہو چکی ہے۔ طلبہ کے ٹرانسپورٹیشن عملے کے لیے اگست تک ویکسینیشن لازمی ہوگی۔ 30 ستمبر کے بعد مکمل ویکسینیشن نہ ہونے پر فضائی سفر کر سکیں گے۔